بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس از داؤد کھوسا۔ تو آج جو ایجوکیشن کے سبجیکٹ کے حوالے سے ہم اپنے اس لیکچر کو آگے لے کے چلتے ہیں اور سمارٹ گیس سیریز کا جو سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کوسچنز 101 ٹو 115۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی بہتر سے بہتر معلومات ملتی رہے جو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سود مند ہوگی پیپرز میں۔ تو question number 101 is head usually treats the employees with strict discipline. It represents the theory model. تو وہ کون سی تھیوری ہے جس میں جو ہیڈ ہے امپلائیز کے ساتھ سختی کرتا ہے اور اسٹرکٹ ڈسپلنس کو فالو کرتا ہے؟ دس از تھیوری ایکس. اٹ واز پریزنٹڈ بائی ڈگلس میک گریگر. تو اس کا کنسیپٹ یہ تھا، اس تھیوری میں اس نے یہ پروپوز کیا کہ جو امپلائیز ہیں بائی نیچر دے ڈس لائک ورک اینڈ اوائڈ ریسپانسبلٹی. تو وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے، ریسپانسبلٹی سے اوائڈ کرتے ہیں. تو ان سے کام لینے کا جو بہتر طریقہ وہ یہی ہے کہ اسٹرکٹ ڈسپلن اپوز کیا جائے، اور اگر کوئی امپلائی غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، کوتاہی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے پنشمنٹ کیا جائے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ ان سے بہتر طریقے سے کام لیا جا سکے۔ کوسچن نمبر 102 پروفیشن از امپلائڈ فار سروس. پروفیشن مینز سروس. تو پروفیشن میں جو ہے نا، جو ایک اسپیسیفک گروپ کام کرتا ہے جو کہ کمیونٹی کو سروس یا اپنی خدمات فراہم کرتا ہے، اس کے پاس اسپیسیفک نالج ہوتی ہے، اسپیسیفک سکلز ہوتی ہے، اور دے ڈیولپ دیئر اون کوڈ آف کنڈکٹس اینڈ ایتھکس which every member of that specific profession has to follow. جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو گیا، جیسے وکیل ہو گئے، جیسے ٹیچرز ہو گئے، جیسے ڈاکٹرز ہو گئے، اور ان کا ایک اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے جس کو اس کمیونٹی کے ممبر کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس پروفیشن کے ممبر کو فالو کرنا پڑتا ہے تاکہ بہتر سے بہتر سروس اور خدمات مہیا کی جا سکیں۔ کوسچن نمبر 103 ایجوکیشنل آبجیکٹیوز آر مینلی ڈیرائیوڈ فرام نیشنل گولز. ایجوکیشنل آبجیکٹیوز نیشنل گولز سے ڈیرائیو کیے جاتے ہیں۔ نیشنل گولز کسی بھی قوم کے جو قومی اہداف ہوتے ہیں، ٹارگیٹس ہوتے ہیں، اکنامک پراگریس کے حوالے سے ہو گئے، سائنٹیفک پراگریس کے حوالے سے ہو گئے، سوشل پراگریس کے حوالے سے ہو گئے، تو ان کو اچیو کرنے کا جو بہتر طریقہ ہے بلکہ واحد میڈیم ہے، دیٹ از ایجوکیشن. انہی کی روشنی میں ایجوکیشنل آبجیکٹیوز بنائے جاتے ہیں، فکس کیے جاتے ہیں۔ کوسچن نمبر 104 دا سوکراٹک میتھڈ از نون ایز ڈائلیکٹک میتھڈ. اس کو ہم کوسچن آنسر میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ تو سقراط جو بلیو کرتا تھا کہ نالج از ان سائڈ دا مائنڈ آف اے پرسن، تو اس کو اس ذہن سے باہر نکالنے کے لیے، اس لیٹنٹ نالج کو باہر نکالنے کے لیے وہ مختلف ڈیفرنٹ قسم کے کوسچنز کرتا تھا اور اسٹوڈنٹس کو ریئلائز کراتا تھا کہ ان کے پاس جو نالج آ رہی ہے، ہاؤ کین دیٹ بیکمز یوزفل ان دیئر ڈیلی لائف. کوسچن نمبر 105 اکویٹنس رول از یوزڈ فار سیلری ڈسپرسمنٹ. تو رجسٹر قبض الوصول وہ تنخواہ، امپلائیز کو تنخواہ دینے کے لیے، پے دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 106 نیشنل کریکولم از ایکچولی انٹینڈڈ کریکولم. تو جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جو نیشنل گولز ہی سے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز اخذ کیے جاتے ہیں، اور کریکولم بھی صاف ظاہر ہے نیشن کی، کسی قوم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور نیشنل لیول پر جو کریکولم ہوتا ہے دیٹ از انٹینڈڈ کریکولم، یعنی کوئی قوم، کوئی نیشن جو اپنے مخصوص اہداف ہیں اس کریکولم کے ذریعے یا نصاب کے ذریعے اچیو کرنا چاہتی ہے، ان کی خواہش رکھتی ہے۔ پھر دین نیچے لیول پہ آ کے when they narrow down that curriculum becomes specific and field oriented. Question number 107 rote learning is demerit of سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم کی ایک خامی ہے کہ اس میں رٹا لگانا پڑتا ہے، کیونکہ ٹیچر ڈائریکٹس نالج کنوے کرتا ہے ٹو دا اسٹوڈنٹس، تو پیپر وغیرہ دینے کے لیے یا اپنے مائنڈ میں بٹھانے کے لیے اسے رٹا لگانا پڑتا ہے نالج کو، اور اس میں پریکٹیکل
پریکٹیکل ایگزامپلس کا جو امکان ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے، بلکہ پریکٹیکل ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ کویسچن نمبر 108، اسکول کریکولم از ڈیفائنڈ ایز ایکسپیرینسز آرگنائزڈ بائی اسکول۔ تو بیسیکلی اسکول کریکولم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے، لرنر کے لیے مختلف قسم کے ایکسپیرینسز آرگنائز کیے جائیں اور لرنرز کو ان ایکسپیرینسز کے تھرو گزارا جائے تاکہ وہ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہتر سے بہتر طریقے اڈاپٹ کر سکے اور بہتر سے بہتر طریقے اڈاپٹ کر کے زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ کویسچن نمبر 109، ڈپٹی ڈی ای او سپروائزز اینڈ مانیٹر دا سکولز ایٹ۔ تو ڈپٹی ڈی اوز تحصیل لیول پہ سکولوں کو سپرویژن کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 110، پروجیکٹیو ٹیکنیکس آر یوز ٹو میجر دا اسٹوڈنٹس پرسنالٹی۔ تو پروجیکٹیو جو ٹیکنیکس ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس میں ایک اسٹوڈنٹس آر فیسڈ اور شوڈ این ایمبیگوئنس سٹیمولائی۔ تو اسٹوڈنٹس کو ایک غیر مبہم مبہم قسم کے سٹیمولس کو دکھایا جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر ان سے کویسچنز کیے جاتے ہیں یا ان کو کوئی چیز لکھنی پڑتی ہے، کچھ لکھنا پڑتا ہے، کچھ بولنا پڑتا ہے، جس سے پھر ان کی پرسنالٹی کے بارے میں سائیکالوجسٹ جج کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 111، ہو از ریسپانسبل فار مینٹیننگ کیش بک؟ ڈی ڈی او۔ ڈی ڈی او مینز، کویسچن نمبر 112، ڈی ڈی او مینز ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر۔ تو ڈی ڈی او سے مراد وہ پرسن ہے جو کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے اس کے پاس فائنینشیل امور کو، مالی امور کو رن کرنے کا اختیار ہوتا ہے، رقم کو یوز کرنے کے، کہاں یوز کرنی ہے، کس طریقے سے یوز کرنی ہے، تو اسے پھر ڈی ڈی او کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 113، آرٹیکلز پرچیزڈ فار سکول یوز آر انٹرڈ ان سٹاک رجسٹر۔ تو جو بھی آرٹیکل سکولز کے استعمال کے لیے خریدی جائیں، چاہے وہ کنزیومیبل ہو یا نان کنزیومیبل ہو، ان کو سٹاک رجسٹر کے اندر درج کیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 114، دا پروسیس آف ایڈیپٹیشن ان پیاجیز تھیوری آف کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ از کالڈ اسیمیلیشن اینڈ اکوموڈیشن۔ یہ پروسیس کا جو ہے نا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے یا پرسن ہے، نالج کو کس طریقے سے اپنے مائنڈ کا پارٹ بناتا ہے اور اسے اپنے مینٹل سٹرکچر اور فریم ورک کے اندر فکس کرتا ہے، دیٹ پروسیس از کالڈ ایڈیپٹیشن۔ اور اس کے دو سٹیجز ہیں، فرسٹ اسیمیلیشن اینڈ سیکنڈ اکوموڈیشن۔ اسیمیلیشن میں جو پرسن ہوتا ہے اپنے پہلے سے نیو نالج کو اپنے سے پہلے سے موجود نالج سے کمپیئر کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں نئی نالج کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اکوموڈیشن میں اس کا مینٹل سٹرکچر تبدیل ہو جاتا ہے اور چینج ہو جاتا ہے، اور جو نیو نالج ہے وہ اس کے مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہے، پارٹ بن جاتی ہے اور اولڈ نالج میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور دونوں مل کے ایک نئی قسم کی نالج بنا دیتے ہیں۔ کویسچن نمبر 115، what was basis for claiming a separate state of the Muslims in the subcontinent؟ تو religion and culture، the Muslims wanted to get a separate homeland so that they spend their life according to the rules of Islam and Islamic culture۔ تو یہی پرپس تھا، اسی وجہ سے مسلمانوں نے ایک الگ ملک بنایا تھا۔ Question number 116، the successful and systematic working of a school depends upon a suitable timetable۔ صاف ظاہر ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے اگر سکول کو چلانا ہے تو اس میں پھر ٹائم ٹیبل سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، جس میں مختلف قسم کے پیریڈز بنائے جاتے ہیں، تعلیمی ہو گئے، غیر تعلیمی ہو گئے، نصابی سرگرمیوں کے لیے، غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے، ٹیچرز کے ذمہ ڈیفرنٹ قسم کی ڈیوٹیز اسائن کرنے کے لیے، لگانے کے لیے، اور ان کو سموتھلی رن کرنے کے لیے، سکول کو سموتھلی رن کرنے کے لیے ٹائم ٹیبل از the most important tool. That is why it is called the spark plug of a school۔ Question number 117، the first All Pakistan Educational Conference 1947 was presided by پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی گیس میں کہ فضل الرحمان جو اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر تھے، انہوں نے اس کانفرنس کو پریزائڈ کیا تھا۔ اینڈ یو شوڈ آلسو کیپ ان مائنڈ دیٹ دا سیکنڈ
All Pakistan Educational Conference was conducted in 1951. Question number 118. The purpose of education ranges from birth to death. اسلام میں بھی یہ حدیث شریف ہے کہ ماں سے لے کر لحد تک تعلیم حاصل کرو، یعنی ایجوکیشن حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے یہ جاری رہتا ہے ہمیشہ، پیدائش سے لے کے اینڈ تک، ڈیتھ تک۔ کویسچن نمبر 119. سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل نالج از obtained تھرو، جو سائنسی نالج ہے، ٹیکنیکل نالج ہے، وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو ایکسپیرینس کے ذریعے اور آبزرویشن کے ذریعے۔ کویسچن نمبر 120. موسٹ آف دا نالج از گینڈ تھرو آبزرویشن، تو جو زیادہ نالج ہے وہ آبزرویشن کے تھرو حاصل کی جاتی ہے۔ دا نالج گینڈ تھرو آبزرویشن اور سینگ از 75%، تو ہم اپنی آبزرویشن کے ذریعے یا دیکھنے کے لیے ارد گرد کو دیکھتے ہیں، ماحول کو، انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، تو اس سے جو ہم نالج حاصل کرتے ہیں وہ ہماری ٹوٹل نالج کا 75% ہوتی ہے۔ کویسچن نمبر 122. دا پریکٹیکل آسپیکٹ آف فلاسفی از ایجوکیشن، تو فلاسفی از اے تھنکنگ اسپیکٹ ویئر ایز ایجوکیشن از اے ڈوئنگ اسپیکٹ آف فلاسفی، کہ جو بھی فلاسفی کریکولم کے حوالے سے، میتھڈالوجی کے حوالے سے، ڈسپلن کے حوالے سے، ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کے حوالے سے جو بھی تھاٹس پیش کرتی ہے، جو بھی اصول ڈیوائز کرتی ہے، آل دیز آر امپلیمنٹڈ تھرو ایجوکیشن۔ کویسچن نمبر 123. A researcher wants to know the relationship between the teacher's salary and their social status، تو ایسی ریسرچ جس میں ریسرچ ٹیچرز کی سیلری کے درمیان اور ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے، سماجی مقام و مرتبہ ہے، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ دیکھنے کے لیے انویسٹیگیشن کرے گا، جو ریسرچ کرے گا، اسے کو ریلیشنل ریسرچ کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 124. پورٹ فولیو از دا کلیکشن آف دا ورک آف اے اسٹوڈنٹ، تو پورٹ فولیو اسٹوڈنٹ کا اوور آل ورک ہوتا ہے، اس کی اسائنمنٹ، اس نے ہوم ورک کیا، اس کے پیپرز وغیرہ کے، یا اس نے کوئی پروجیکٹ وغیرہ بنایا ہو، تو ڈفرینٹ قسم کے جو اسٹوڈنٹس کا کام ہوتا ہے، ورک ہوتا ہے، پرفارمنس ہوتی ہے، دیٹ از کلیکٹڈ ان پورٹ فولیو۔ کویسچن نمبر 125. بلیک بورڈ از اے ویژول ایڈ، اسے ہم صرف دیکھ سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 126. A test is administered again and again and produces the same result. Reliability. This quality of test is called reliability، کہ جس میں same test again and again کنڈکٹ کیا جاتا ہے ٹو دا سیم اسٹوڈنٹ، طلبہ بھی وہی ہوں، ٹیسٹ بھی سیم ہو اگین اینڈ اگین، اور جو اس کے ریزلٹس ہوں، آؤٹ کمز ہوں، سکورز ہوں، وہ بھی سیم ہو، تو اس کوالٹی اور کریکٹرسٹک کو ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کہیں گے۔ کویسچن نمبر 127. A test measures what it claims to measure، کہ ٹیسٹ کے جو بھی کنٹینٹ ہے اور پرپس ہے، جس چیز کو ٹیسٹ میجر کرنا چاہتا ہے اور اسی کو میجر کرتا ہے، تو اس کوالٹی کو، دس کوالٹی آف اے ٹیسٹ از کالڈ ویلیڈیٹی۔ تو اس کی بھی ٹائپس ہیں، ان دونوں ریلائبلٹی اینڈ ویلیڈیٹی کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کویسچن نمبر 128. The study of great books is emphasized in perennialism educational philosophy، جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ویلیوز آر ریئل اینڈ اٹرنل اینڈ ایبسولوٹ اینڈ ایور لاسٹنگ، جو ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں، اور they are found in the books of great scholars such as Aristotle, such as Plato, such as William Shakespeare, such as John Milton۔ تو جو ویسٹرن عظیم سکالرز ہیں، ان کے جو بکس ہیں وہ اہم ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، جو مٹیریل ہے، مواد ہے، وہ دیٹ از پرماننٹ، ایور لاسٹنگ۔ اس وجہ سے ان بکس کو پڑھا جائے، ان کتابوں کو پڑھا جائے۔ پیرینیلزم فلاسفی اسی پر فوکس کرتی ہے۔ کویسچن نمبر 129. What type of education is incidental؟ انفارمل ایجوکیشن ہے جو ہم ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں، لرن کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی واقعے میں، کسی بھی ایونٹ میں، کسی بھی موقع پر، ایوری ٹائم وی آر لرننگ سم تھنگ۔
تو یہ انفارمل ایجوکیشن کی ایک قسم ہے. کوشچن نمبر 130 فارمل ایجوکیشن ایز اے ویل ڈیفائنڈ. تو کریکولم ہوتا ہے ویل ڈیفائن واضح کلیئر کریکولم ہوتا ہے. بکس آر پرسکرائبڈ اینڈ سجیسٹڈ اینڈ ریکمینڈیڈ اینڈ وی مسٹ فالو دیٹ کریکولم. تو کوشچن نمبر 131 ڈیمانسٹریشن مینس ٹو شو. ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہے جس میں ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے اور ایکسپلین کرتا ہے. تو دس میتھڈ از کنسیڈرڈ بیسٹ میتھڈ فار ٹیچنگ سائنس ایٹ سیکنڈری لیول. تو سائنس کا جو سبجیکٹ ہے اس کو ایلیمنٹری لیول پر پڑھانے کے لیے جو بہتر میتھڈ سمجھا جاتا ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ ہے، جبکہ سیکنڈری لیول پر جو میتھڈ سائنس پڑھانے کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے وہ ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہے، جبکہ ہائی لیول پر پروجیکٹ میتھڈ زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے سائنس پڑھانے کے لیے. کوشچن نمبر 132 بینگ اے سائنس آف وزڈم فلاسفی ایمز ایٹ سرچ فار ریئلٹی. جیسے ہم نے پہلے فلاسفی کا جو لیکچر تھا برانچز آف فلاسفی میں، اس کے سٹارٹ میں ہم نے فلاسفی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ فلاسفی از دا سرچ فار ریئلٹی ٹروتھ اینڈ نالج. تو فلاسفی حقیقت کی تلاش کا نام ہے. کوشچن نمبر 133 فائنل اپروول آف کریکولم از گرانٹڈ بائی منسٹری آف ایجوکیشن. تو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن پاکستان کے اندر وہ فائنل اتھارٹی ہے، کریکولم کو اپروو کرتی ہے اور اس کو ریکمینڈ کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے سنگل نیشنل کریکولم کے سلسلے میں کہ اس کو باقاعدہ فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے ریکمینڈ کیا گیا اور امپوز کیا گیا ہے. کوشچن نمبر 134 فار دی فرسٹ ٹائم پراپر انسپیکشن آف سکولز انڈر دی گورنمنٹ واز اسٹارٹیڈ ان انگلینڈ. تو سکولوں کے پراپر انسپیکشن کی جائے، ان کا معائنہ کیا جائے اور اس مقصد کے لیے آفیسر مقرر کیے جائیں اور باقاعدہ ایک محکمہ بنایا جائے. تو اس جو کنسیپٹ کا آغاز انگلینڈ سے ہوا تھا اور 1960 میں تقریباً یہی کنسیپٹ انہوں نے برٹش انڈیا کے اندر بھی اس کو امپلیمنٹ کر دیا تھا اور باقاعدہ سکول انسپیکشن کا ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا تھا. کوشچن نمبر 135 لرننگ آؤٹ کم آف اسٹوڈنٹس آر میجرڈ ان اچیومنٹ ٹیسٹ. کہ اسٹوڈنٹس نے کیا سیکھا ہے، کیا سکل ڈیولپ کی ہیں، تو ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ اچیومنٹ ٹیسٹ کہلاتا ہے. کوشچن نمبر 136 فیوچر پرفارمنس آف اے اسٹوڈنٹ از پریڈکٹڈ ان ایپٹیٹیوڈ. کہ اسٹوڈنٹ کی فیوچر کے اندر پرفارمنس کیسے ہوگی، وہ کس طریقے سے پرفارم کرے گا کسی بھی ایونٹ کو یا کسی بھی فیلڈ میں شعبے میں وہ کس قدر کامیاب ہوگا، وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے ذریعے پتہ کیا جاتا ہے. تو اچیومنٹ ٹیسٹ میجرز پریزنٹ سکلز ویئر ایز ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میجرز future skill or potential skill. And the second thing is that achievement test is measured after teaching and learning process. جب یعنی کہ جو اچیومنٹ ٹیسٹ ہے وہ ہمیشہ لرننگ کے بعد ٹیچنگ کے بعد اس کو جج کیا جاتا ہے، جبکہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کو وداؤٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ جج کیا جاتا ہے. کوشچن نمبر 137 فارمل ایجوکیشن ہیز ریجڈ رولز آف انٹری اینڈ ایگزسٹ. تو فکس ٹائم ہوتا ہے، اسی کے اندر ایڈمیشن ہوتا ہے، پراپر ایک ڈیوریشن فکس ہوتا ہے، اس کو گزارنا پڑتا ہے، اس کے اندر اسٹڈی کرنا پڑتا ہے اور پیپرز ایگزام کا بھی ایک فکس ٹائم اینڈ سے جو سکیجول ہوتا ہے اس کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے. اور آفٹر دیٹ وین دا ڈگری از کمپلیٹڈ دا اسٹوڈنٹ مووز آن ٹو نیکسٹ اسٹیج. تو اس حوالے سے فارمل ایجوکیشن میں انٹری اور ایگزیکٹ داخلے اور خارج ہونے کے یا ٹو موو آن ٹو نیکسٹ اسٹیج فکسڈ رولز ہوتے ہیں. کوشچن نمبر 138 دا ایجوکیشن کنفائنڈ ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز از کالڈ فارمل ایجوکیشن. جو باقاعدہ سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی کے اندر جو ایجوکیشن کی جاتی ہے، ایجوکیشن دی جاتی ہے، دیٹ از کالڈ فارمل ایجوکیشن. کوشچن نمبر 139 ایجوکیشن از ناٹ پری پلانڈ ان فارمل ایجوکیشن. اس کے اندر ایجوکیشن پہلے سے پری پلانڈ نہیں ہوتی. کوشچن نمبر
140. A sum of 1 lakh was sanctioned for the development of education in India in Chartered Act 1813. تو یہ برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا. بیسیکلی یہ ایکٹ ہوتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو رن کرنے کے لیے، چلانے کے لیے. ہر 20 سال بعد برٹش گورنمنٹ ایک ایکٹ پاس کرتی تھی، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ 1813 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایکٹ تھا، اس کے اندر برٹش پارلیمنٹ نے جو برٹش ہندوستان انڈیا کے اندر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی ریسپانسبلٹی تھی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذمہ لگائی تھی. 3 پوائنٹ اس کے اندر اہم تھے. ایک تو یہ کہ جو برٹش انڈیا کے اندر ایجوکیشن پھیلانا ایسٹ انڈیا کمپنی کی ذمہ داری ہوگی. نمبر 2، دے سینکشنڈ 1 lakh روپیز فار دیٹ پرپز. اینڈ دا تھرڈ واز کہ جو کرسچن مشنریز تھی، کرسچن عیسائی ادارے تھے، ان کو بھی بر صغیر کے اندر ایجوکیشن کو دینے کی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی کہ وہ بھی اپنے ادارے قائم کر کے ہندوستانی طلباء کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں. Question number 141. It is the basic unit of a test that requires the test taker to respond in written, practically or orally. تو کسی بھی ٹیسٹ کا یہ بیسک یونٹ ہوتا ہے جس کو سٹوڈنٹس لکھ کر ریسپانڈ کر سکتا ہے، یا پریکٹیکلی یا اورلی. تو یہ ٹیسٹ آئٹم ہو گیا. ٹیسٹ آئٹم کہلاتا ہے، یعنی کسی بھی ٹیسٹ کا ایک کویسچن، اسے فرض کر لیں، سمجھ لیں. تو کویسچن موڈ کے لحاظ سے کسی بھی ٹیسٹ کے 3 طریقے ہیں، یا لکھ کر دیا جاتا ہے، یا پریکٹیکلی، یا زبانی وربلی. Question number 142. A statistical hypothesis is also known as null hypothesis. Null hypothesis shows that there is no relationship between two variables. تو null hypothesis یہ سٹیٹس بیان کرتا ہے، شو کرتا ہے کہ 2 ویریبلس کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. تو بیسیکلی جو نل ہائپوتھیسس ہے، اس کا پرپز جو پروو کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بیسک پرپز از ٹو ڈسپروو، کہ یہ کسی بھی یعنی تھیوری کو ڈسپروو کرنا ہوتا ہے، اس کا بیسک پرپز. کویسچن نمبر 143. دا فرسٹ اسٹیپ آف سیمپلنگ از. تو سیمپلنگ کا فرسٹ اسٹیپ ڈیفائننگ اے پاپولیشن کے پہلے پاپولیشن کو ڈیفائن کریں گے، اس کے پیرامیٹر ڈیفائن کریں گے کہ کون سی پاپولیشن ہے، کس جگہ اس کا کس جگہ وہ رہتی ہے، اور اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوں گے. کویسچن نمبر 144. ایچ اینڈ ایوری ممبر of a population has an equal chance of being selected in random sampling. اس کے اندر جو بھی ممبر ہوتے ہیں، تمام ممبر کے پاس ایکول چانس ہوتا ہے کہ they can be selected as a sample. ایک سیمپل کے طور پر ریسرچر ان میں سے کسی کو بھی چوز کر سکتا ہے، سلیکٹ کر سکتا ہے. کویسچن نمبر 145. رینڈم سیمپلنگ از آلسو کالڈ probability sampling. اس کا نام دوسرا نام بنے گا. Question number 146. Lottery method is an example of random sampling. لاٹری جو کھینچی جاتی ہے، یہ بھی رینڈم سیمپلنگ کی مثال ہے. اس کے علاوہ کسی بھی کھیل میں، کرکٹ کے کھیل میں جیسے ٹاس پھینکنا ہے، ٹو تھرو اے ٹاس، دس از آلسو این ایگزامپل آف رینڈم سیمپلنگ. اسی طرح ڈائس کو پھینکنا لوڈو کے کھیل میں، دیٹ از آلسو این ایگزامپل آف رینڈم سیمپلنگ. 147. It is the scientific study of behavior and mental processes. تو سائیکالوجی ہے، اس میں کسی بھی بیہیویئر کو، آبزرو بیہیویئر کو، اور اس کے ساتھ مینٹل پروسیسز کو، مائنڈ کی جو انر فیکلٹیز ہیں وہ کس طریقے سے ورک کرتے ہیں، اینڈ ہاؤ کین دے آر شون ان دا بیہیویئر از ججڈ ان ایجوکیشنل سائیکالوجی. کویسچن نمبر 148. ACR means اینول کانفیڈینشیل رپورٹ. تو اب یہ چینج ہو گئی ہے. کویسچن نمبر 149. دا نیو نیم آف ACR از PER. کویسچن نمبر 150. PER مینس پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو جاری رکھیں اور ایسے سوال کویسچنز شامل کیے جائیں جن کے پیپر میں آنے کا چانس ہے، اور انشاءاللہ اس پر ورک کرتے رہیں گے. تھینکس اے لاٹ.
Kindly subscribe the channel if you think that this channel is suitable and beneficial to you, and keep me in your prayers. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.